پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, عید قربان کی آمد ہے اور یہ تہوار ہمیں جہاں قربانی کے ساتھ ساتھ ایثار کا سبق دیتا ہے, برداشت کا سبق دیتا ہے, وہاں پر ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. ایسے میں ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں مختلف NGOs, مختلف ادارے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کار خیر میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو شامل کیا جائے جو پورا سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بالکل بھی ایسے میں الخدمت کا نام جو ہے وہ نہیں بھول سکتے, بلکہ ہم اگر کہیں کہ سر فہرست ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا, کیونکہ الخدمت ہمیشہ سے خدمت کا جذبہ لیے کام کرتی ہے. اور جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو ان کا پلان بہت زبردست ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچائے جا سکیں. تو عید قربان کے حوالے سے الخدمت کا پلان کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے. نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ذکر اللہ مجاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور چیزوں کو مینیج کرنا بھی آل اوور پورے پاکستان, میرے خیال سے یہ الخدمت سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو اس دفعہ کیا پلان ہے آپ کا؟ ایک تو بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے موقع دیا ہے اپنی بات کرنے کا. الخدمت کا یہ جو ہمارا قربانی پروجیکٹ ہے یہ ہے بھی بہت اہم اور مشکل بھی بہت ہے. آپ سمجھیں کہ ہم رمضان سے پہلے اس عید قربان کی پریپریشن شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ جی کسی غریب کو یا مستحق کو اگر چیز دینی ہے تو جو گھٹیا چیز ہے یا جو استعمال شدہ وہ دی جائے. ہم نے اس کانسیپٹ کو بالکل چینج کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مستحق کو, غریب کو, کسی بیوہ خاتون کے گھر میں اگر قربانی کا گوشت جانا ہے تو وہ انتہائی معیاری اور ہائیجینیکلی بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. یہ وہ عزم ہے کہ جس کے ساتھ ہم قربانی کی تیاری کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ اپنی اس کا سیٹ اپ یہ ہے کہ پورے ملک سے ہم نے مختلف ریجنز میں جانوروں کی خریداری رمضان سے قبل شروع کر دیتے ہیں. سلاٹر ہاؤس ہم بک کرتے ہیں, کیٹل فارم اپنا ڈیولپ کرتے ہیں اور اس میں پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جانور سکین کر کے لائے جائیں, ان کی ویکسینیشن کی جائے اور وہاں پہ جو ڈاکٹر اور اس کے ویٹنری سائنسز کے پیرامیڈیکل ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہوں. جانوروں کی ڈی وارمنگ کی جائے اگر کوئی پیٹ میں کیڑے ہیں تو, یعنی یہ پورا کام الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اس وقت. اور ہمارے جانور اس وقت ہمارے کیٹل فارم میں موجود ہیں اور وہاں پہ وہ بالکل ایک جو ٹرینڈ سٹاف اور ڈاکٹرز ہیں ان کی زیر نگرانی ہم کا کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے دوسرا یہ کہ پھر قربانی کا جو ایک ہے مینول طریقہ جس میں کسائی زمین پہ ذبح کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پورے ملک میں تو سلاٹر ہاؤس اویلیبل نہیں ہے, لیکن کراچی میں, لاہور میں اور پنڈی کے اندر سلاٹر ہاؤس اویلیبل ہیں جہاں سے گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ہم وہ بک کر لیتے ہیں اور ان پھر سلاٹر ہاؤس کے اندر ہم ان کاؤز کو لا کے تو ان کو وہاں پہ پورا جو پروٹوکول ہے ہائیجینک اس میں ذبح کرتے ہیں. اس میں بلڈ ان کا ٹھیک نکلتا ہے, پھر وہاں پہ چلنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ گوشت وہاں پہ فریز ہو جاتا ہے پیکٹ کے بعد, اور پھر اس میں چیلر وین کے اندر ہم اس کو غریب آبادیوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک اتنے خوبصورتی اور آپ سمجھیں کہ احسن انداز سے یہ کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذکر اللہ مجاہد صاحب, میں اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہوں اور میں حیران بھی ہو رہی ہوں کہ آپ ایک آل اوور دا ورلڈ یہ کام کر رہے ہیں اور پورے ملک میں آپ لوگوں کے رضاکار بھی موجود ہیں. یہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. ہم تو گھر میں صرف قربانی ہوئی ہو, 4-5 جانور کی ہوں تو چیزیں مینیج کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں سب کی؟ ہمارے پاس ایک تو یہ کہ پوری ٹیم الحمدللہ موجود ہے, ٹرینڈ لوگ ہیں. اس وقت الخدمت کے کوئی 1 لاکھ کے قریب والنٹیئر ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ان رجسٹرڈ علیحدہ ہیں. ہمارے پاس پہلے سے جو کالونیز ہیں کہ کہاں پہ مستحق لوگ رہ رہے ہیں اس کی پوری پریپریشن ہمارے پاس ہے. ہم لوگوں کو انلسٹ کر لیتے ہیں کہ گھروں میں پہنچاتے ہیں. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الخدمت 50,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے جن کو ہم پورا اسپانسر کرتے ہیں ان کی پڑھائی کے اندر. آغوش ہوم ہمارے موجود ہیں. تو آپ سمجھیں کہ ان 50,000 میں آپ سمجھیں کہ 30 سے 40,000 فیملیز ہیں, بیوہ خواتین ہیں کہ جو آئیڈینٹیفائی ہم نے کی ہوئی ہیں پہلے سے. تو ان بیوہ خواتین کے گھروں میں ہم یہ گوشت پہنچاتے ہیں, وہ تو آلریڈی ہمارے ساتھ رابطے میں. اسی طرح سے پاکستان کے وہ خاص طور پہ علاقے کے جہاں دیہڑی دار, مزدور اور مستحق لوگ رہتے ہیں کہ جو بیچارے 1,000-1,200 ڈیلی کمانے والے ہیں, تو ان آبادیوں کے اندر پھر ہماری یہ جو الخدمت کی ٹیمز ہیں, والنٹیئرز ہیں,
یہ گوشت لے کے تو ان کے گھروں کے اندر اس کو پہنچاتے ہیں. وہ جو لائن لگا کے بانٹنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے, لیکن اگر آپ پہلے سے اس چیز کی ورکنگ کریں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ واقعتاً اس حقدار تک وہ گوشت پہنچا دیتے ہیں کہ جو پورا سال بھی بعض دفعہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں 39% اس وقت پاکستان کے اندر وہ پاپولیشن ہے جو بلو پاورٹی لائن ہے, 39% لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے خاندان بھی ہیں, واللہ یہ کوئی ایسی میں بات نہیں کر رہا, کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پورا سال گوشت کھانے کے قابل نہیں ہیں. بالکل آپ نے آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی 3,500 روپے کلو گوشت ہے اس وقت بکرے کا, اور کوئی 1,500 سے اوپر جو ہے نا کاؤ کا گوشت ہے, تو وہ بندہ کہ جو 1,000-1,200 کی مزدوری کرنے والا ہے, وہ تو اپنے بچوں کو 1 کلو گوشت بھی اگر کھلائے گا تو 4 دن کی دیہڑی ہے جو اس کی اس کام پہ لگنی ہے. تو اس لیے بہرحال یہ وہ طبقات ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, جن کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. مستحق ہیں, بیوہ خواتین ہیں, یتیم بچے ہیں, غریب فیملیز ہیں. اور اس تہوار کا, قربانی کے اس ایونٹ کا اصل مقصد اور اس کی روپی یہی ہے. اچھا, قربانی کا لفظ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے سیکریفائی کرنا ہے. کن کے لیے؟ وہ کہ جو محروم ہے. اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے جو کہ ڈیزرونگ ہے. اب کیونکہ یہ بہت بڑے لیول پر ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات جڑ جاتے ہیں. ہائیجین کا خیال رکھا جا رہا ہے, گرمی کا موسم ہوتا ہے, جو گوشت پہنچایا جا رہا ہے وہ تو خراب نہ, اکثر گھروں میں بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ پہنچاتے آپ گاڑیوں میں, ہمارے ساتھ اکثر ہی ہوا, دیکھ کے آ رہے خراب ہو گیا. سو اس چیز کو کیسے انشور کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہائیجین کا خیال رکھا جائے اور ایک گوشت جو آپ نے پہنچانا ہے وہ ایٹ لیسٹ خراب نہ ہو. ہائیجین کا تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے جانور پہلے سے پرچیز کرتے ہیں, ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں, ڈی وارمنگ کرتے ہیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ تو ہائیجین ہے. پھر ہم سلاٹر ہاؤس میں اس لیے کرتے ہیں کہ سلاٹر ہاؤس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گرمی میں جب گوشت ہم بنا کے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو 2-3 کلو کے پیک ہم بنا دیتے ہیں. پھر سلاٹر ہاؤس میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ فروزن یونٹ ہیں جس پہ -40-50 پہ وہ گوشت جو ہے وہ بالکل برف بن جاتا ہے. تو اس کو ہم بالکل فریز کرتے ہیں, 24 گھنٹے میں وہ فریز ہو جاتا ہے. پھر جو یہ آپ نے دیکھا ہوگا آئس کریم اور اس طرح کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ چلر وین ہوتی ہیں جن میں اے سی لگا ہوتا ہے. تو پھر ہم اس گوشت کو جو پہلے سے فریز ہوا ہے اس کو چلر وین کے ذریعے سے پورے ملک میں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں پہ پھر ہم سلاٹر نہیں ہے وہاں پہ پھر تازہ گوشت جو ہے اسی کو چلر وین میں ڈال کے تو اس کو ڈسٹریبیوشن میں لے جاتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ آپ دیکھیں اب تو عید مئی میں آ رہی ہے نا, تو ہم نے تو یہ آپریشن جولائی میں بھی کیا ہے, جون میں بھی کیا ہے. تو اب مئی تو نسبتاً کم گرم ہے جون اور جولائی کی, تو کبھی الحمدللہ ہمارا گوشت خراب نہیں ہوا. بالکل جب وہ کسی مستحق کے گھر پہنچتا ہے تو وہ فریش گوشت ہوتا ہے. اوبیسلی یہ پھر آپ کی پراپر پلاننگ کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے. ہم بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. الخدمت عید قربان کے موقع پر پلان ان کا کیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, مستحق لوگوں تک پہنچنا کیسے. میں سن کے حیران ہوں کیونکہ اتنا زبردست پلان, اور فنگر ٹپس پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کہاں کہاں پر کن کن لوگوں کے گھروں میں عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے گوشت قربانی کا پہنچایا جاتا ہے. غزہ میں جاری صورتحال کے حوالے سے میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کیا پلان اس حوالے سے ہے؟ غزہ میں تو ہم پچھلے 2 سال سے آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم اس کو کر رہے ہیں, بلکہ ہر سال اس کو ہم زیادہ اور بہتر پلان کر لیتے ہیں. غزہ تو اس وقت انسانی المیہ بہت بڑا. آپ دیکھیں کہ غزہ میں کوئی گھر سلامت نہیں ہے, ملبے کا ڈھیر ہے, ٹینٹوں کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں, پینے کا پانی ان کے پاس نہیں ہے. مشکل ہو جاتا ہے ایسے کوئی میں وہاں اگر پہ آپ کوئی ہم نے پچھلی دفعہ غزہ میں کوشش کی تو پورا زور لگا کے وہاں سے کچھ 30 سے 40 جانور ہمیں اندر غزہ میں اویلیبل ہوئے ہیں قربانی کے لیے. ذرا جہاں انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ نہ بچی ہو وہاں پہ جانور بیچارے کیسے رہیں گے, اور ان کے چارے کا اور ان کا بندوبست کون کرے گا. تو غزہ میں تو ہم خاص یہ بھی آپ کی ٹیم کی ایفرٹ تھی. جی الحمدللہ ہم نے یہ الخدمت ہی یہ اتنا بڑا آپریشن غزہ میں کر رہی ہے. ہم کم و بیش کوئی 3000 جانور ہم نے غزہ کے لیے قربان کیے. اور اس سال بھی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم غزہ کے اندر بھی جو اویلیبل ہوں گے جانور وہ غزہ کے اندر اس کو قربان کریں گے انشاءاللہ. پھر کوئی غزہ کے تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب وہ فیملیز ہیں جو غزہ سے نکل کے تو سرحد پار کر کے کائرو میں آ گئی ہیں, تو وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں, اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہم کائرو میں قربانی کا بندوبست کریں گے. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہم کائرو کے اندر ہم نے اسی طرح سے سلاٹر ہاؤس بک کیا ہے اور کیٹل فارم بک کیا ہے. وہاں پہ جانور ہم نے
کانٹریکٹ کر لیا ہے, جانور پرچیز ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ پچھلے سال تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کو سلاٹرنگ کر کے تو ریڈی ٹو ایٹ میٹ میں انہیں تبدیل کیا, 3 پیک بنائے اور پھر وہ غزہ کے اندر بھیجے. اس دفعہ ہم ڈوول کر رہے ہیں. ہم اس میں کچھ 100 گائے ایسی ہوں گی کہ جو ایک فوڈ سپلائی کی کمپنی ہے جو غزہ میں فوڈ سپلائی کر رہی ہے, کانٹریکٹ ہوا ہے اس کا, ہم نے اس سے کانٹریکٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم گوشت بنائیں گے اور اس کو چل کر کے تو چلر وین کے ذریعے سے جیسے ہم پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ود ان اے ویک بالکل فریش میٹ جو ہے وہ انشاءاللہ غزہ کے اندر. وہاں کی ورکنگ کیسے کی جاتی ہے؟ مستحق لوگوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا اچھا, ہے؟ غزہ میں تو سارے مستحق ہیں نا, وہاں تو اب کچھ کوئی یہ تو تفریق ہی نہیں ہے کہ یہ امیر اور یہ غریب ہے. گھر تباہ ہو گئے ہیں, ٹینٹوں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ کہ کسی کا آدھا خاندان شہید ہو گیا ہوا, آپ دیکھیں 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کے اندر, اور بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں شہید ہو گئے ہیں, اور ایک بچہ 2 بچے بیچارے بے یار و مددگار ہیں. غزہ کی حالت تو بہت بری ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو بہت اچھے حالات میں رکھا ہے. آپ سچی بات یہ ہے کہ یہ غزہ کے حالات کو بیان کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ یا بچی جس کی مدر, جس کے فادر, جس کے ایون کے بھائی بھی وہ جنگ میں مارے جا چکے ہیں, اور وہ وہاں ٹینٹ کے اندر وہ بچی یا بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی. سچی بات ہے بڑی بری حالت ہے. ہم نے تو غزہ میں ابھی ایک آپریشن اندر بھی شروع کر رکھا ہے جہاں پہ ہم کھانا پکاتے ہیں ڈیلی, اور وہاں پہ جو ان کے اندر تقسیم کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے 2 ٹینٹ سکول قائم کیے ہوئے ہیں جن میں جو بچے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں تاکہ چلیں ان کو اس جو کرائسس ہے اس کے اندر اس سے نکالا جائے. اسی طرح سے فلٹریشن پلانٹ کا ہم نے وہاں پینے کا صاف پانی الحمدللہ مہیا کیا ہے. تو وہ تو ہماری پورا سال چلنے والی ایکٹیویٹی ہے, لیکن یہ قربانی کے موقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تک بھی گوشت اسی طرح سے پہنچنا چاہیے. سب سے مستحق تو وہی ہیں اس وقت. میں بہت حیران ہوں کہ سال ہر سال سے پورا سال الخدمت اپنے یہ تمام کام سر انجام دے رہا ہے کہیں پر, اور جب کبھی بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ان میں مزید ہم تیزی دیکھتے ہیں. یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ یہ تمام کیا ڈونرز, مخیر حضرات مسلسل آپ سے رابطے میں رہتے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ کہ پاکستان کے لوگوں میں خیر بہت ہے. یہ وہ ملک ہے کہ جس کو اللہ نے ایسی قوم دی ہے کہ جو جذبوں سے سرشار ہے. آپ دیکھیں جب کبھی بھی ہمارے اوپر آفت آئی ہے تو پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرتی ہے. ہم ویسے آپس میں بے شک گروہوں میں بٹے ہوں, پارٹی بازی کا شکار ہوں, لیکن اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, امت مسلمہ کے لیے پاکستان ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ خیر ہے کہ جو بہرحال اس پورے کام میں ہمارے اس ڈرائیونگ فورس کے طور پہ کام کرتی ہے. الخدمت کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے جو شاید کسی اور این جی او کو نہیں ہے کہ الخدمت کے اندر والنٹیئر کیڈر بہت بڑا کیڈر ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سارے بھی والنٹیئر ہیں, ہم کوئی الخدمت سے تنخواہ نہیں لیتے. ہمارے صدر ہیں, 1900 لوگوں کی ٹیم ہے جو ہمارے ملک پاکستان سے لے کے ڈسٹرکٹ تک کے عہدیدار ہیں, یہ سارے والنٹیئر ہیں. اسی طرح سے کوئی 1 لاکھ کے قریب ہمارے رجسٹرڈ والنٹیئر ہیں جو اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ اصل میں وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام کے جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے یا تنخواہ دار کے لیے ممکن نہیں ہے, ہم اس کام کو کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو اپنی نجات سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہیں, اپنے ملک اور اپنے غریب لوگوں کی سروس کے جذبے کے ساتھ ہم اس کام کو کرتے ہیں. اس لیے وہ کام جو باقی نہیں کر پاتے وہ ہم کر لیتے ہیں. ذکر اللہ مجاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ والنٹیئر کی اتنی بڑی تعداد ہے, لوگ اسی طرح کیا ہر سال ہر مہینے مخیر حضرات کی تعداد بھی بڑھتی ہے لوگوں؟ الحمدللہ. دیکھیں اب تک ہم نے غزہ میں 9.5 ارب روپے کا ریلیف کا کام کیا ہے. اس میں ہم ان کو پاکستان سے 39 شپ ہیں جس میں کوئی 36 ایئر شپ ہیں اور 3 سی شپ ہیں جو ہم نے غزہ کے اندر پاکستان سے بھیجی ہیں, جس میں ضرورت کا ہر سامان ہے. آپ سمجھو اس میں فوڈ آئٹم ہے, اس میں خیمے ہیں, ترپالے ہیں, اس میں کپڑے ہیں, خواتین اور بچوں کے لیے ہائیجین کٹ ہیں, اس میں میڈیسن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سے بھیجی ہیں. یہ سارے پیسے تو پاکستان کے لوگوں نے دیے. یہ 9.5 ارب تو صرف پاکستان کا ہے. پھر جو اوورسیز نے ہمیں وہاں کیا ہے, جو ڈائریکٹ غزہ کے اندر ہم نے وہاں سے بھیجا ہے, اس کی جو وہ رقم ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ سارے تو ادارے ہمارے ڈونرز دیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ الخدمت نے الحمدللہ اپنا فنانس کا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے, اپنا ڈیلیوری کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر بالکل شفافیت ہے. اب یہ قربانی ہے, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ 2.25 ارب کی قربانی کی ہے جس میں 75 کروڑ کی غزہ میں کی ہے اور 1 ارب کی پاکستان میں کی ہے. ایک جو ہمارا ڈونر ہے جس نے ایک حصہ بھی دیا ہے,
ہم اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی، جو لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، جو ڈونر ہوتے ہیں، ان سے ڈیٹیلز شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ جی انہوں نے جس مقصد کے لیے پیسے دیے تھے وہ پورا ہو گیا؟ ہمارے پاس قربانی سافٹ ویئر ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، زبردست۔ جو حصہ آتا ہے یا پوری کاؤ کسی کی طرف سے آتی ہے وہ اس میں انٹر ہو جاتی ہے، اس کے نام سے الاٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ جس جگہ ہم اس کو بیچتے ہیں وہ اس کی پوری ٹریول ہسٹری ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ ہمارا سٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ بھی آپ جب کاؤ ایک اس کی زندہ لائیو ایک پکچر ہوگی، پھر جب اس کو سلاٹر کیا جا رہا ہوگا اس کی ایک پکچر ہوگی، اور پھر جب اس کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہوگا تو یہ TCP، یہ 3 چیزیں لازم ہیں۔ ہماری ٹیم جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ 3 چیزیں ہمیں ہر کاؤ کی بھیجنے کی پابند ہے، اور پھر جس ڈونر نے دی ہوتی ہے ہم کو یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی کاؤ ہے، یہ اس کے گلے میں ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ پہ یہ آپ سلاٹر ہو رہی ہے اور یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ جب آپ کو گھر بیٹھے یہ پوری رپورٹ ملے گی تو آپ ڈیفینیٹلی اور زیادہ ٹرسٹ کریں گے۔ اس طرح سے یہ پورا سسٹم ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل اس کے اندر کسی جگہ پہ لیکیج نہیں ہے، اور IT بیس ہم نے اس کا پورا نظام یعنی مخیر حضرات کا اعتماد بھی جو ہے وہ آپ جیت لیتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پورا ہو جاتا ہے۔ میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ بس میری تو یہی درخواست ہے کہ دیکھیں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے، ایک گھر میں بھی میں لاہور میں دیکھتا ہوں 4 قربانیاں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس میری درخواست یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے قربانی کریں، فیملی کے لیے کریں، تو ان میں سے ایک قربانی آپ وقف بھی کر دیں اللہ کے لیے، اس کے غریب اور مستحق بندوں کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی قربانی کو اللہ کے ہاں مقبول کرنے کا ایک اور بڑا ذریعہ بنے گا، بے شک، اور انشاءاللہ یہ آپ کا جو وہ جانور جو آپ نے وقف کیا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ان لوگوں تک جو واقعتاً مستحق ہیں ان تک یہ ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا ذریعہ اصل بنے گا۔ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ذکر اللہ مجاہد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔